8 فروری 2024 کو ہر صورت الیکشنز ہونے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے الیکشن کا رستہ ختم ہو گیا ہے۔ خدشہ ہے کہ 30 تک سزائے موت ہی نہ سنا دی جائے۔ وہ وکیل گیا کدھر ہے جو اندر ایکچولی عمران خان صاحب سے جو ہے وہ سگنیچر کروانے کے لیے گیا تھا۔ مسلم لیگ نون کی میٹنگ کے اندر بڑی گرمی سردی ہوئی ہے۔ مریم نواز جو ہے وہ غصے میں آ گئی۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی ہوں، اپنی قربانیاں بتانے آئی ہوں، باہر نکالنا ہے تو نکال دیں، میں اپنی بات پوری کروں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، انہیں پی ٹی آئی کے امیدوار سمجھ کے گرفتار کر لیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ معذرت، آج ویلاگ جو ہے بڑا لیٹ سامنے آ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس وقت اسلام آباد کے اندر موجود ہوں، اور یہاں پہ میں جو موجودہ نگراں وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کا انٹرویو کرنے کے لیے میں اسلام آباد آیا ہوا تھا، تو کچھ مصروفیات رہیں، انٹرویو کچھ لیٹ ریکارڈ ہوا، اس کے بعد کچھ اور بھی میٹنگز تھیں جس کی وجہ سے آج ذرا ویلاگ لیٹ آ رہا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے معذرت۔ لیکن ڈیولپمنٹس کافی زیادہ ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، اور میرا خیال میں تو عمران خان صاحب کے لیے الیکشن کا رستہ اب ختم ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب از آؤٹ آف دا الیکشنز، یہ بات جو ہے یہ اب طے ہو گئی ہے۔ تو اس کی ڈیٹیلز اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی میٹنگ کے اندر بڑی گرمی سردی ہوئی ہے، کچھ اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف بڑی تیزی سے ہم چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ بڑی جلد اس کو اچیو کر لیں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلے تو جناب جو آرمی چیف ہیں وہ امریکہ کے دورے کے اوپر ہیں، اور امریکہ میں پاکستانی تاجروں کے ساتھ آرمی چیف نے جو ملاقات کی ہے، وہاں پہ انہیں بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دی۔ وہیں پہ انہیں یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے کہ جناب 8 فروری 2024 کو الیکشنز ضرور ہوں گے۔ میں نے بھی انوار الحق کاکڑ صاحب کا جو انٹرویو کیا ہے اس کے اندر بھی میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا، تو انہوں نے بھی کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جی 8 فروری 2024 کو ہر صورت الیکشنز ہونے ہیں، کوئی دیر از نو مطلب ایمبیگوٹی اباؤٹ اٹ، ہر صورت الیکشنز جو ہے وہاں پہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کے چاروں ممبران نے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ چند بار کونسلز کی جانب سے جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن اب الیکشن کمیشن کے چاروں ممبروں نے جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، اس کے مطابق الیکشن کمیشن تمام فیصلے باہمی مشاورت اور قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مشترکہ طور پر کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے چاروں ممبران نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ارکان نے باور کرایا ہے کہ ابھی تک کے تمام فیصلے باہمی مشاورت سے ہوئے ہیں۔ تمام اضلاع کا سیٹوں کا کوٹا بھی الیکشن کمیشن نے باہمی رضامندی اور قانونی تقاضوں سے طے کیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون نے جناب الیکشن کمیشن سے پولنگ تاریخ کے علاوہ انتخابی شیڈیول میں ترمیم کی درخواست کی ہے۔ اسحاق ڈار نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 2 روز کی توسیع کے لیے الیکشن کمیشن کو مراسلہ بھیجا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن پولنگ تاریخ میں تبدیلی کیے بغیر شیڈیول میں ترمیم کر سکتا ہے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے صرف 3 دن دیے گئے ہیں، اور کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے 7 دن مختص کیے گئے ہیں۔ کاغذات نامزدگی کے ساتھ مختلف دستاویزات بھی جمع کرانی ہوتی ہیں، تو کاغذات نامزدگی کے ساتھ مختلف سرکاری محکموں کے NOCs بھی منسلک کرنا ہوتے ہیں۔ دستاویزات مکمل کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، کیونکہ دستاویزات مکمل نہ ہونے پر کاغذات مسترد ہو جاتے ہیں۔ مراسلے میں اپیل کی گئی ہے کہ امیدواروں کی سہولت کے لیے الیکشن کمیشن کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 2 دن کی توسیع دے۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس ریکویسٹ کو جو ہے انٹرٹین کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی خان، انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر سپریم کورٹ سے اب رجوع کر لیا ہے۔ گوہر خان نے درخواست میں وفاق، الیکشن کمیشن اور چاروں صوبائی حکومتوں کو فریق بنایا ہے۔ اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، تحریک انصاف کے امیدواروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تحریک انصاف کو انتخابات میں حصہ لینے کا مساوی حق دیا جائے۔ اس میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف انتخابات کے لیے فریقین کو ہدایت جاری کرے، فریقین کو تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہنماؤں کو ہراساں کرنے سے بھی روکا جائے۔ اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے واقعات میں PTI کے 51 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ ATC نے 9 مئی کو گجرانوالہ کینٹ پر حملے اور جلاؤ گراؤ کے مقدمات میں مراد سعید، حماد اظہر، عمر ایوب، زبیر نیازی، زرتاج گل اور علی امین گنڈا پور سمیت PTI کے 51 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان مقدمے میں نامزد اور گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہیں۔ عدالت نے مزید کارروائی کے لیے 23 دسمبر کو رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔
اس سلسلے میں نے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، ان سے میں نے اس بارے میں بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ جی میری یہ رائے ہے، ان کی یہ ذاتی رائے تھی کہ 9 مئی کے اندر جتنے لوگ بھی ملوث ہیں 9 مئی کے واقعے کے اندر، ان کو کبھی بھی پبلک آفس جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. میں نے اسپیسیفکلی پوچھا، میں نے کہا جی پھر اس میں تو عمران خان صاحب بھی آ جاتے ہیں، اس وقت تو وہ بھی نامزد ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی ہوں، میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ جو اگر قانونی طور پہ یہ پروو ہو جائے کہ یہ لوگ جو ہے 9 مئی کے حملے میں ملوث تھے، تو پھر ان کو کبھی بھی کوئی پبلک آفس ہولڈ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی، اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیس پر تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر خود عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا طریقہ کار پارٹی نے خود طے کرنا ہوتا ہے. اگر انٹرا پارٹی انتخابات کو تسلیم نہ کیا گیا تو انتخابی نشان بلہ نہیں ملے گا. کل تک انتخابی نشان نہ ملا تو ہمارے امیدوار آزاد تصور ہوں گے. الیکشن کمیشن معاملات کو تاخیر کا شکار کرتا آ رہا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر ایک پارٹی کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے. کیا 32 سوال کسی اور پارٹی سے بھی پوچھے گئے ہیں؟ جسٹس شکیل نے بیرسٹر گوہر سے پوچھا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن کو شکایات پر خود فیصلہ کرنا چاہیے؟ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں شکایات دینے والا پارٹی کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے عدالت کو پی ٹی آئی کے رجسٹرڈ ارکان کی فہرست فراہم کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے صرف مرکزی پارٹی کو نوٹس نہیں دیا تھا، پی ٹی آئی صوبائی کابینہ کو بھی نوٹس جاری ہوا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ اس لیے بھی نہیں گئے کیونکہ رہنماؤں کی گرفتاری کا خدشہ تھا. فیڈریشن کے پیش نظر کسی بھی ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے. بعد میں عدالت نے پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا. پشاور ہائی کورٹ نے کچھ دیر بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ وہ پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کے کیس کا قانون کے مطابق فیصلہ کریں. عدالت نے الیکشن کمیشن کو 22 دسمبر تک فیصلہ کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے. تو ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ جناب جلدی جلدی اس کا فیصلہ کریں، ورنہ کیونکہ جس طرح پہلے گوہر علی خان یہ کہہ رہے تھے کہ ورنہ پھر ان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں اگر ان کو نشان نہ الاٹ ہو سکا تو پھر وہ آزاد ہو جائیں گے، انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. ناٹ ٹو جسٹیفائی واٹ ایور از گوئنگ آن، لیکن نون لیگ کے ساتھ اس طرح ہو چکا ہے کہ سینٹ کے لیے جو ہے وہ ٹکٹس جب جاری ہوئے تھے تو بعد میں یہ کہہ دیا گیا تھا جی چونکہ ان ٹکٹس کے اوپر نواز شریف صاحب کے سگنیچر ہیں تو اس لیے یہ قابل قبول نہیں ہے، اور نون لیگ کے جتنے بھی امیدوار تھے وہ آزاد ہو گئے تھے. اس کے علاوہ عمران خان کی توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست جناب مسترد ہو گئی ہے. یہ وہ کیس ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب نے کے لیے بہت پرابلمٹک ہے، کیونکہ اس نے عمران خان صاحب کو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ناک آؤٹ کر دیا ہے الیکشن سے. اس کے باعث عمران خان صاحب کی نااہلی چونکہ اب برقرار رہے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی توشہ خانہ کیس کا سیشن کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فیصلہ سنایا، جس کے بعد عمران خان کے انتخابات میں حصہ لینے کے امکانات ختم ہو گئے ہیں. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ قانون میں سزا معطلی کے آرڈر میں نظر ثانی یا ترمیم کی گنجائش نہیں ہے. سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ سزا معطل ہو سکتی ہے، فیصلہ نہیں. سپریم کورٹ واضح کر چکی ہے کہ سزا معطلی سے فیصلہ معطل نہیں ہوتا. عمران خان نے سزا معطلی کی درخواست میں فیصلہ معطل کرنے کی صدا نہیں کی تھی. واضح رہے کہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کی سزا معطل ہے، جبکہ سزا کالعدم قرار دینے کی صورت میں الیکشن میں وہ حصہ لے سکتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے یہ ویلاگ کیا تھا آج سے چند دن پہلے، اور میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ جناب 3 مختلف حلقوں سے وہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ریلیف ملے کورٹ سے. تو آج اس ریلیف کی تمام تر وہ جو امیدیں تھیں وہ آج دم توڑ گئی ہیں، اور اب صرف یہی طریقہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں، اور اگر سپریم کورٹ سے ان کو کوئی ریلیف مل گیا تو پھر شاید یہ امید جو ہے واپس آ جائے، ورنہ فی الحال ہی ہیز بین ناکڈ آؤٹ. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سائفر کیس کا ٹرائل ان کیمرہ ڈکلیئر کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی. پٹیشنر کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پروسیکیوشن کی درخواست پر عدالت نے ٹرائل ان کیمرہ کرنے کا فیصلہ سنایا، اور فیصلے میں لکھا کہ سائفر کیس کی کوریج پر بھی پابندی ہوگی کیونکہ عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ سے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے. میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی سائفر کیس کی کارروائی پبلش کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے. ملزمان کے اہل خانہ کو ٹرائل میں بیٹھنے کی مشروط اجازت ہے، لیکن انہیں بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ عدالتی کارروائی سے متعلق بات نہیں کر سکتے. عدالت نے استفسار کیا کہ اگر فرد جرم عائد ہو گئی ہے تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے. وکیل نے کہا جی بالکل نہیں، انہیں پابند کیا گیا ہے کہ وہ عدالتی کارروائی نہیں بتا سکتے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کے عمل نے سائفر سیکیورٹی کو متاثر کیا. متعلقہ حکام بتاتے ہیں کہ سائفر کے کوڈز پر کچھ بعد تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جسٹس میاں گل حسن نے استفسار کیا کہ کیا عدالت نے ان کیمرہ پروسیڈنگ کی درخواست پر نوٹس جاری کیا تھا.
ملزمان پر فرد جرم کب عائد ہوئی؟ عدالت نے کہا کہ اس کیس میں ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ ٹرائل کوئی وکیل کر رہا ہے اور اپیلیں کوئی دوسرا وکیل کر رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ مسٹر پنچوتا یہاں ہیں، یہ ٹرائل کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 14 دسمبر کو فرد جرم عائد ہوئی، 13 دسمبر کو ان کیمرہ کی درخواست پر 14 دسمبر کے لیے نوٹس ہوا۔ ڈائریکشن کیس ہونے کے باعث ٹرائل کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پر سماعت چل رہی ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ یہ ڈائریکشن کیس کیسے ہے، تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے سنگل بینچ نے 4 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کرنے کی ڈائریکشن دی، جس پر جج نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا واقعی یہ سچ ہے کہ 4 ہفتوں کا وقت دیا گیا ہے؟ 4 ہفتوں کا وقت تو ہم عام سے کیسز میں بھی نہیں دیتے۔ سلمان اکرم راجہ نے سائفر کیس کے ٹرائل پر حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا کی۔ عدالت نے سائفر کیس کا ٹرائل فوری روکنے کی استدعا نامنظور کرتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر رہے ہیں، پہلے انہیں سن لیں، بعد میں سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دی گئی۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے فوری ریلیف عمران خان صاحب کو نہیں مل سکا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی بہن اور ان کی اہلیہ علیمہ خان اور بشرا بی بی، انہوں نے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ ہم صرف اپنے بھائی کا مقدمہ لڑنے کے لیے آتے ہیں، میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گی۔ ان سے سوال ہوا کہ کیا ان کی کوئی اور بہن یا بشرا بی بی الیکشن میں حصہ لیں گی، تو اس پر انہوں نے واضح کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی الیکشن نہیں لڑ رہا، ہم صرف عمران خان کے کیسز کے لیے آتے ہیں، عمران خان کے ساتھ بھٹو جیسا سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان نے جیل میں بتایا تھا کہ اب نواز شریف نے اپنے 2 امپائر کھڑے کیے ہیں اور وہ اب کھلاڑیوں کو میدان میں ہی نہیں اترنے دے رہے۔ عمران خان کی بہن نے کہا کہ سائفر کیس مذاق کیس ہے، جتنی تیزی سے ٹرائل ہو رہا ہے خدشہ ہے کہ 30 تک سزائے موت ہی نہ سنا دی جائے۔ یہ عمران خان صاحب کی اپنی بہن جو ہیں اس چیز کے خدشے کا اظہار کر رہی ہیں کہ کہیں ان کو سزائے موت نہ سنا دی جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جناب ایک ٹویٹ ہوا ہے عمران خان کے وکیل کے بارے میں۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی ایڈوکیٹ رائے محمد علی نے دستخط کروائے ان سے، اس کے بعد انہیں جیل کے اندر سے ہی غائب کر دیا گیا ہے، اور باہر انتظار میں کھڑے وکلا کو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ موجودہ سیٹ اپ کے نیچے پاکستان بنانا ریپبلک سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل چکا ہے۔ تو ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو ان وکیل صاحب کا ابھی بھی کچھ نہیں پتا کہ وہ وکیل گیا کدھر ہے جو اندر ایکچولی عمران خان صاحب سے جو ہے وہ سگنیچر کروانے کے لیے گیا تھا۔ اس کے علاوہ NS77 گجرانوالہ سے پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے میاں طارق محمود کا ویڈیو بیان میں دعویٰ ہے کہ پولیس نے کاغذات جمع کروانے سے انہیں روک دیا ہے اور وکلا کو پولیس کی جانب سے دھکے دیے گئے ہیں۔ اسی حلقے سے جو ہے وہ عطا اللہ تارڑ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسی حلقے سے الیکشن لڑیں گے۔ البتہ پولیس نے اس دعوے کی نفی کر دی ہے کہ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اس چیز کے ساتھ۔ NA84 سرگودا وہاں سے پی ٹی آئی کے شفقت عباس اوان نے ویڈیو بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ RO آفس کے باہر موجود ہیں لیکن وہ کاغذات میرے جو ہے وصول نہیں کر رہے۔ سیالکوٹ سے پی ٹی آئی امیدوار حیدر علی گل کو RO آفس سے گرفتار کر لیا گیا۔ ARY نیوز نے یہ خبر دی ہے، پولیس نے اس کو بھی ڈینائی کیا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ حیدر علی بھی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروانے کے لیے پہنچے تھے۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی ایک ٹویٹ ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام امیدوار قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ROs کے خلاف سرکاری ڈیوٹی کی خلاف ورزی کرنے پر الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 184، 187 اور 188 کے تحت مقدمات کے اندراج کی کارروائی شروع کرنے کے لیے ECP کو تحریری شکایات بھجوائیں۔ یہ افسران الیکشن ایکٹ اور قواعد کے تحت ان کو سونپے گئے فرائض کی انجام دہی میں جان بوجھ کر کوتاہی اور درخواست گزار کے انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنے سرکاری اختیارات کا غلط استعمال کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں امتیاز احمد چودھری PP 68 سے گجرانوالہ، وہ اپنے کاغذات نامزدگی وصول کرنے کے لیے میونسپل کارپوریشن گجرانوالہ گئے تو وہاں پر موجود پولیس نے انہیں PTI کے امیدوار سمجھ کے گرفتار کر لیا۔ ٹھیک ہے، کاغذات نامزدگی وصول کرنے کے لیے جب وہ وہاں پہ گئے تو پولیس نے انہیں قابو کیا اور SHO کے پاس لے گئے۔ امتیاز چودھری نے جب اپنا تعلق پیپلز پارٹی سے بتایا تو ان کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات غیر جانبدار نہیں ہوں گے، مسلم لیگ نون کو نوازا جا رہا ہے، میں الیکشن سے بائیکاٹ کرتا ہوں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ بندے کو جو ہے وہ مسٹیکن آئیڈینٹی کے چکر میں بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ جناب شیخ رشید صاحب نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی آج جوڈیشل کمپلیکس کے باہر۔ انہوں نے کہا جی 3 حلقوں سے الیکشن لڑنے کی خبر بے بنیاد ہے، قلم دوات کے نشان پر NA56 اور NA57 سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ سپریم کورٹ نے 8 فروری کو الیکشن کرانے کی تاریخ دی، اب کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔ تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ نہ کرے PTI کا سامنا ہو، PTI اور عمران خان کے لیے چلہ کاٹا ہے، قربانیاں دی ہیں اور میں نے اس کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ میں اصلی اور نسلی ہوں، PTI کے ساتھ ڈٹا ہوا ہوں، PTI اور عوامی مسلم لیگ شروع سے اکٹھے ہیں،
ہم نے کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. تو پی ٹی آئی کیا آپ کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے کہ نہیں, یہ ابھی میرے خیال میں 3-4 دن کے اندر ہی جو ہے یہ کافی تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کیا پی ٹی آئی اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ حلقے میں کھڑا کرتی ہے. میری اطلاع کے مطابق شیخ صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح معاملات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ریزالو ہو جائیں, لیکن فی الحال وہ ریزالو نہیں ہو پا رہے. چودھری نثار علی خان عام انتخابات میں جناب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. قومی اسمبلی کے حلقہ NH54 سے انہوں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہیں اور چودھری نثار NH53 اور NH54 سے آزاد حیثیت میں قومی اسمبلی کے الیکشن لڑیں گے اور کل NH53 سے اپنی الیکشن کیمپین کا جو ہے وہ آغاز بھی کرنے جا رہے ہیں. صادق سنجانی صاحب نے بھی عام انتخابات میں, جو چیئرمین سینٹ ہیں, انہوں نے عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے اور کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہیں اور NA260 سے کوئٹہ سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ 32 سے بھی جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے. اچھا جی, مسلم نون میں کیا ہوا ہے, یہ ARY نیوز نے یہ خبر دی ہے اور اس میں وہ یہ خبر میں بتاتے ہیں کہ جی مسلم نون کے پارلیمانی بورڈ کے ٹکٹوں کی تقسیم کے سلسلے میں امیدواروں کے انٹرویوز جاری تھے. اس دوران مخصوص نشستوں پر خواتین کے حوالے سے جو ہے انٹرویوز کیے گئے. پارلیمانی بورڈ کے سامنے انٹرویو دینے والی 400 سے زیادہ خواتین جمع تھیں. لیگی خواتین میں سے ہر ایک نے اپنی پارٹی کے لیے قربانیاں اور جو دیا گیا وقت اور مشکل میں ساتھ چلنے کی داستانیں جو ہیں وہ بتانا شروع کی. تو جس کی بنیاد پہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ہی جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہمیں نون لیگ کا جو ہے وہ ٹکٹ, خواتین کا جو مخصوص نشستوں کا ٹکٹ ہوتا ہے وہ ہمیں دیا جائے. اس دوران لاہور سے نون لیگی ورکر مدیحہ نیازی وہ اٹھی اور بولی کہ میں ایک ادنا سی کارکن ہوں, میں کسی کی بھانجی بتیجی ہوں اور نہ ہی میری کوئی سفارش ہے, اس لیے ہماری کوئی بھی بات نہیں سنی جاتی, قربانیاں دینے والی خواتین کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو انہوں نے شکوہ کیا ہماری تو پوری بات بھی نہیں سنی جاتی. اس پہ مریم نواز جو ہے وہ غصے میں آ گئی. انہوں نے کہا کہ آپ خاموش ہو جاؤ اور آرام سے بیٹھ جاؤ, دیگر خواتین کی بھی بات سننی ہے. ان کی ڈانٹ پر مدیحہ نیازی نے کہا کہ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی ہوں, اپنی قربانیاں بتانے آئی ہوں, باہر نکالنا ہے تو نکال دیں, میں اپنی بات پوری کروں گی. انہوں نے جب اپنی بات مکمل کر لی تو کئی دیگر خواتین بھی پارٹی کے لیے اپنی قربانیوں کی داستانیں سناتے ہوئے آبدیدہ ہو گئیں. ساری صورتحال پر پارلیمانی بورڈ میں بیٹھے سینئر رہنماؤں نے کچھ خواتین کے کام کی تعریف کی جن میں ہنا پرویز بٹ, صبا صادق, عظمہ بخاری, ان لوگوں کے نام شامل تھے. تو اس پہ ان خواتین ورکرز کے کاموں کو سراہا گیا. تو مخصوص نشستوں کے لیے آنے والی ایک خاتون نے اٹھ کر کہا کہ ہنا پرویز بٹ نے پارٹی کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. خاتون نے کہا کہ ہم تو مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑی رہیں, عدالتوں کے چکر لگائے, نیب کے باہر موجود رہیں, قائدین کے لیے نعرے لگائے, اس دوران ہمیں دھکے مارے گئے لیکن ہم پارٹی کے ساتھ کھڑی رہیں. خاتون نے سوال کیا کہ بتایا جائے کہ ہنا پرویز بٹ کی پارٹی کے لیے کیا خدمات ہیں. یہ تو صرف برانڈڈ کپڑے پہن کر اور اچھا میک اپ کر کے آ جاتی ہیں, ان کی تو کوئی خدمات نہیں ہیں. خاتون نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی وہ مقام دیا جائے جو برانڈڈ سوٹ پہننے والوں کو مل رہا ہے. اس دوران تہمینہ دولتانہ کا بھی مریم نواز کے ساتھ مکالمہ ہوا. تہمینہ دولتانہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ پارٹی کے لیے آپ کی کیا خدمات ہیں, علاقے کی کہانیاں نہ سنائیں. آپ چاہتی ہیں کہ میں انہوں نے تہمینہ دولتانہ نے آگے سے کہا کہ آپ کیا چاہتی ہیں, عمر کے اس حصے میں کیا کام کروں, آپ چاہتی ہیں کہ میں مر جاؤں. اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے نواز شریف کو مداخلت کرنا پڑی اور کہا کہ آپ خواتین ہماری طاقت ہے. مطلب نواز شریف صاحب نے کوشش کی کہ ایشوز جو ہیں وہ کسی طرح ریزالو ہو جائیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.